ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور میں ہوں ذیشان کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں. اس کی مذمت کرنی چاہیے. مرد آباد ریاست سلطنت کے ہم نے انہیں تسلیم ہی نہیں کیا کہ وہ ملک کوئی وجود میں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے تو تعلقات ہو ہی نہیں نہ سکتے کسی صورت بھی. یہ عرب کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور جس کو اس وقت موجودہ حالات میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھرپور طریقے سے پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا. اس چیز کو ہمیں بالکل بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ادروائز میرا تو یہی خیال ہے کہ کیونکہ ہم نہیں اس کو مانتے تو نہیں کرنا چاہیے. ڈیپینڈ کرتا ہے کیا سینیریو چل رہا ہے اور کس طرح حکمران کیا چاہتے ہیں، تو یہ ہم تو اس بارے میں کچھ بھی اس طرح خاص نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یونٹی نیوز اور میں ہوں ذیشان. ناظرین، جس طرح سے جنگل میں آگ پھیلتی ہے اسی طرح سے خبر آج کل گردش کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے عرب ملک کا اور وہاں پہ کچھ خفیہ جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے، آج لوگوں سے جانیں گے ان کی رائے کہ کیا عرب ممالک کی جانب سے جو یہ دلچسپی سامنے آ رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہر نیشن، ہر اسٹیٹ ہے اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہے، لیکن ہمیں جو ایز اے مسلم ہمیں سب سے پہلے رکھنا چاہیے اپنا ایز اے مسلمان ہمیں اپنا یہ کرنا چاہیے کہ اتحاد ہو مسلم امہ میں. لیکن عرب لیگ جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ اس چیز کو بالکل نہیں دیکھ رہے اور ان کا نیشنل انٹرسٹ سب سے زیادہ ہے. لیکن وہ اس چیز میں مسلم اتحاد، جو مسلم ہمارے کا اتحاد ہے، اس میں بہت غلط رول پلے کریں اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. حالانکہ پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے، مظاہرے بھی اور احتجاج بھی کریں گے، کیونکہ ہم بالکل نہیں یہ چاہتے کہ ایز اے مسلم اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جائے. اسرائیل جو لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کرتے ہیں. عرب ممالک بہت غلط کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. نہیں اس چیز کو ہمیں بالکل بھی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے اسرائیل کے بارے میں، پاکستان وہ واحد ملک ہے اور اس کے طرح اور بھی بڑے ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور پاکستان کے تو پاسپورٹ پہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسرائیل میں آپ کی انٹری نہیں ہو سکتی ہے. ادروائز میرا تو یہی خیال ہے کہ کیونکہ ہم نہیں اس کو مانتے تو نہیں کرنا چاہیے. سر جہاں تک میرا خیال ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اسرائیل کا کیا موقف ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اب عرب ممالکات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو یہ ہے کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ابھی تو کوئی ایسا ہے نہیں کہ کوئی تعلقات بلڈ ہوں، لیکن جہاں تک آگے فیوچر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو فیوچر میں بھی میں نہیں دیکھنے میں آتا. سب سے پہلے ہماری تو بات ہی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک سے، جیسے ہمیں کہا گیا کہ آپ کچھ بھی سیکھیں نا، تو وہ قرآن پاک سے بہتر کوئی کتاب ہمارے لیے نہیں ہے مسلمان کے لیے ہے. تو وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو وہ کتاب اتاری کی ہے وہ اسی لیے اتاری کی ہے کہ ہر چیز آپ دیکھیں اس میں ہمیں صاف کہا گیا اس کتاب میں کہ یہود و نصارہ آپ کے کسی صورت بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اگر آج کل آپ حالات میں آ جائیں تو دیکھیں جیسے کہ عرب وغیرہ جو کر رہا ہے، تو وہ واقعی میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی اپنے مفاد کے لیے ہی کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جس وجہ سے وہ سعودیہ کے ساتھ یا اور دوسرے عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنا جو ہے تعاون وغیرہ یا تعلقات زیادہ اچھے سے اچھے کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین پہ آج تک کتنی ظلم و زیادتی و بربریت کا جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کسی قسم کے بھی یو این اور دوسری جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں پوچھا. پہلی بات تو یہ کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ یہ جو عرب ممالک کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک روش چل نکلی ہے، یہ یقیناً امت مسلمہ اور مسلمانوں کے جذبات نہیں ہیں. اب چونکہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں یا جو 2-3 سال اہم ہیں کہ سعودی عرب کے اندر کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، ٹرکی کا کس قدر جو ہے وہ بڑھوتری ہو رہی ہے ان کے معاملات کی اور ان کے اختیار کی اور ان کے اقتدار کی، اس میں سعودی جو حکمران ہیں وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کا قبلہ اول ہو جس کا قرآن پاک میں ذکر ہو، قسمیں اٹھائی جائیں، اور اس کو آپ کسی اور کے حوالے کرنے کو نہ صرف برداشت کر لیں بلکہ ان سے راہ و رسم بڑھا لیں، ان سے کاروبار شروع کر دیں، خفیہ ملاقاتیں شروع کر دیں. اور پھر آپ کے اپنے رائل فیملی جو سعودی ہے اس کے اپنے کتنے کاروبار نارتھ امریکہ کے اندر ہے، یورپ کے اندر ہے. تو اس میں مذہب یا اس میں اس چیز کو اللہ، اور سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، تو کتاب اللہ اور سنت رسول سے تو یہ روگردانی ہے اور پھر یہ عرب کا زوال شروع ہو چکا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے
सऊदी अरब का खुफिया तौर पर दौरा किया है और माइक पॉम्पियो और मोहम्मद बिन सलमान की एक मुश्तरका मुलाकात हुई है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्री प्लान और मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर एक फिज़ा कायम की जा रही है और पाकिस्तान और इसराइल के माबैन ताल्लुकात के सवाल को उठाया जा रहा है, और जिसको इस वक्त मौजूदा हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भरपूर तरीके से पेश किया है और कहा है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लिहाजा यही वो बात है जिस पर हम कायम रहना चाहिए। दूसरी जो बात है, अगर बिलफर्ज किसी भी हुक्मरान ने ये सोचा कि वो इसराइल को तस्लीम कर ले, तो ये पाकिस्तान की जो अजीम कौम है, पाकिस्तान की जो अजीम हमारी कौम है, ये किसी सूरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि गासिब सहूनियों की इस जाली रियासत को पाकिस्तान तस्लीम करे। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम मजलूम कश्मीरियों के साथ हैं। ना हम फ़लस्तीनियों को तना छोड़ सकते हैं और ना हम कश्मीरियों को तना छोड़ सकते हैं। ये हमारा मजहबी, इखलाकी और सियासी भी हमारा फरीदा है, और इसी तरह ये हमारे पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, उस स्टेट पॉलिसी का भी एक अहम उन्सुर है, और हमें इस पर कायम रहना है। और हर उस शख्स की मैं मदम्मत करता हूँ जो आज पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात की बात करता है, और उनके लिए फिर कहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अहमक है।